بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافو تھراپسٹ۔ اس ویڈیو میں ہم نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ پہلے جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کو آپ نے بہت پذیرائی دی ہے، وہ تھی سیلف مینجمنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس پہ۔ تو سیلف مینجمنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے ضروری ہے سیلف ٹاک بھی آپ کو آتی ہو، اور اسی موضوع پہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں۔ سیلف ٹاک ہوتی کیا ہے، اور سیلف ٹاک جو ہے اس سے پھر سیلف اسٹیم آتی ہے۔ اسٹائل میرا وہی ہوگا کہ اوور ویو بیان کرتا رہوں گا، اہم سلائڈوں میں رکوں گا، ان کی وضاحت بھی کروں گا، جو آپ کو بڑا پسند آ رہا ہے۔ امید ہے اب بھی آپ کو پسند آئے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے اور یہ بات لوگوں تک بھی پہنچے۔ پہلے سے بھی زیادہ ویڈیو کو پذیرائی دیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بڑا اہم ہے، باتوں کو غور سے سنیے گا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ ایک کوٹیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ اندرا گاندھی کی کوٹیشن ہے، اور یہ بڑی زبردست کوٹیشن ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ تھاٹس کے بارے میں ہے کہ تھاٹس آپ کے جو ہیں وہ ورڈز بنتے ہیں، ورڈز آپ کے جو بیہیویئر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، بیہیویئر سے آپ کی ہیبٹس بنتی ہے، ہیبٹ سے آپ کی کور ویلیوز بنتی ہے، اور کور ویلیوز سے آپ بنتے ہیں، یعنی آپ کی ڈیسٹنی بنتی ہے۔ تو اگر آپ پازیٹیو تھاٹ رکھیں گے، پازیٹیو ورڈ بنیں گے، پازیٹیو ورڈ سے پازیٹیو بیہیویئر ہوگا، پازیٹیو بیہیویئر سے پازیٹیو ہیبٹس ہوں گی، پازیٹیو ہیبٹ سے کور ویلیو پازیٹیو ہوں گی، اس سے آپ کی ڈیسٹنی پازیٹیو ہوگی، اس سے آپ کی کامیابی جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ آپ نے سیلف ٹاک میں یہ چیزیں کرنی ہیں اپنے آپ سے کہ کیا میرے تھاٹ پازیٹیو ہیں، ورڈ پازیٹیو ہیں، بیہیویئر پازیٹیو ہے، ہیبٹس پازیٹیو ہیں، ویلیوز پازیٹیو ہیں، میں کامیاب انسان ہوں یا ناکام انسان ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کوٹیشن سٹارٹ میں نے اس لیے رکھی تھی، اور اسی لیے میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اگر آپ یہ سیلف ٹاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کی سیلف اسٹیم ہوگی، اور جس کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے دنیا جو ہے وہ بھی اس کو اسٹیم کر دیتی ہے، یعنی جس کو گھر سے عزت ملتی ہے باہر سے اس کو ضرور عزت ملتی ہے۔ اور یہ کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے کہ ہمیں موسٹلی جو خیالات آتے ہیں جو کہ بلینز میں ہیں، پہلے ایک سلائیڈ میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹا پیش کیا تھا، ان میں 77% جو ہیں وہ نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیلف مینیج نہیں کریں گے، سیلف ٹاک نہیں کریں گے، ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو نہیں کریں گے، تھاٹس کو پازیٹیو نہیں کریں گے، تو آپ کے تقریباً 80% جو ہے ناکام ہونے کے چانسز ہیں، جس کو ہم 20-80 رول کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو پازیٹیو کر لیں گے تو 80% چانس آپ کے سکسیس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ آگے سلائیڈ آتی ہے، میں بیان کرتا ہوں، اسی کے ساتھ وہ اٹیچ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے طریقے ہیں، کوئی ایسے میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے اپنے خیالات جو تھاٹس جو ہیں ان کو پازیٹیو کر سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈ۔ تو یہ 2 میتھڈ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ABC ماڈل، جس میں A جو ہے وہ ایکٹیویشن ہے، ایونٹ جو ہے اس میں آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ B یہاں بلیف ہے، اپنا بلیف ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے، آپٹیمسٹک اپروچ رکھنی ہے۔ تو C یہاں کانسیکوینسز ہے، پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی آپ کے حق میں ہوں گے۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تھنک، ویژولائز، اسپیک اور ایکٹ۔ اس کو کوپنگ تھاٹس بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسے آپ کے تھاٹس ہیں تو آپ حالات کو کنٹرول کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک سلائیڈ میں اور ایک فارمولہ آئے گا، اس کو میں کہتا ہوں 3DE۔ اس میں D1 ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ کریں کہاں مسئلہ ہے، اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ڈسٹرپٹ کر دیں، یعنی ڈسکنیکٹ کر دیں اس کو، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر ڈسپیوٹ جو ہے اس سے بچیں، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ ایفرٹ جو ہے نیو اور مور جو ہے بینیفیشل ایفرٹس کریں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا، یہاں مراد اس سے کیا ہے، مراد اس سے ہے ناولٹی اور کریٹیوٹی۔ اور ناولٹی اور کریٹیوٹی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، آگے 1-2 سلائیڈیں آئیں گی جس کی میں وضاحت کروں گا۔ یہ وہ سلائیڈ آ گئی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے جس رنگ میں آپ کے خیالات رنگے ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے خیالات کا ذکر کیا ہے، جیسے آپ کے خیال ہوں گے ویسی آپ کی سوچ ہوگی، اور ویسی آپ کی روح جو ہے وہ ایکٹیو یا ڈی ایکٹیو ہوگی، یعنی آپ حوصلہ مند ہوں گے یا بے حوصلہ مند ہوں گے۔ تو ابھی جو میں بات کر رہا تھا ناولٹی کریٹیوٹی، وہ کیوں ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو برین جو ہے اس کے ایکشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے،
آپ کا برین جو ہے یہ کام کرتا ہے نیورون کے ذریعے، اور نیورون نرو سیل ہوتے ہیں، اور یہ جب ہر نرو جو ہے اینڈ ہوتا ہے تو یہ نیورون اس سے باہر نکل آتے ہیں، اور وہاں نکل کے یہ کیمیکل انرجی اور الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، اس سے پھر جو ہے کمیونیکیشن جاتی ہے دوسرے نروز تک۔ تو اس طریقے سے ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے جس کو میں نے کیمیکل یا الیکٹریکل اسٹیمولس کہا ہے، یہ بایو الیکٹریکل انرجی ہے، اور یہ ایکچولی تھاٹ ہے جس سے ہماری انر کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور یہی انر کمیونیکیشن جو ہے یہ وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا تھاٹ پرانا مکمل ہوتا ہے، اور یہ بایو انرجی جو ہے بایو الیکٹریکل انرجی جو ہے یہ ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا خیالات جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا نیورون جو ہے وہ تھاٹ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جس سے آپ کا دماغ پہ جو ہے تھک جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو دوبارہ ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو نئے خیالات جو ہیں وہ لانے ضروری ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ناولٹی اور کریٹیوٹی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے برین گرومنگ کے لیے۔ اور یہ ناولٹی کریٹیوٹی جو ہے اسی وقت آئے گی جب آپ میں سیلف ٹاک یا سیلف اسٹیم کی خاصیت ہوگی، یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ اپٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوگا۔ تو یہ سیلف اسٹیم کیسے ہوگی؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بلی کو شیشے میں شیر نظر آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کریں گے اور بڑا فخر محسوس کریں گے جب آپ میں سیلف اسٹیم ہوگی، اور یہ تب ہی ہوگی جب آپ سیلف ٹاک کریں گے۔ تو یہ برین جو فنکشن کی میں نے بات کی تھی اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے رائڈنگ آف اے بائیسیکل۔ جب چھوٹا بچہ جو ہے بائیسیکل چلانا سیکھتا ہے تو وہ ہر دفعہ وہ نئے نئے ٹرک استعمال کرتا ہے، آخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی تھاٹ اس کے آتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناولٹی کریٹیوٹی جو ہے آپ کے برین کو آٹومیٹک کر دیتی ہے، سیلف اسٹارٹر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آ گئی یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے سیلف اسٹیم کرنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لرن کرنی پڑے گی۔ اور یہ آگے ایک مثال آ رہی ہے بڑی خوبصورت کہ ایک چھ جو ہیں اندھے آدمی کو کمرہ بند کر دے گیا، وہاں ہاتھی تھا، انہوں نے پوچھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو ہر کسی نے جو ان کے قبضے میں آیا کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں تھا، انڈیویجولی وہ سارے ہی جو تھے وہ غلط تھے، لیکن جب ان کی سب کی باتوں کو بنایا گیا تو پھر وہ جو ہے ہاتھی کا نقشہ بن گیا۔ اس کا مطلب اگر آپ نے سیلف اسٹیم کروانی ہے تو آپ لوگوں میں جائیں اور لوگوں سے ملے جلیں، اس سے آپ کا ایپٹیٹیوڈ جو پازیٹیو ہوگا، اکیلا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ لوگوں کے ملیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں ان کو سوچیں، اپنا سوچنے راستے کریں، اپنے برین اسٹارمنگ کریں، اس سے پھر جو ہے ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کے لیے امپاسبل نہیں رہے گی، آپ کی برین اسٹارمنگ ہو جائے گی۔ اور جب بندے کی برین اسٹارمنگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے امپاسبل جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آئی ایم پاسبل یا ایم پاسبل بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ امپاسبل کی جو امپاسبلٹیز تھیں وہ نمبر آف پاسبلٹیز میں کنورٹ ہو گئی ہیں، نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کے آ گئے ہیں، نئی پرسیپشن آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور انہی پرسیپشن سے جو ہے آپ پرسیو کرتے ہیں، کنسیو کرتے ہیں، اور آپ پھر سکسیڈ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے نیگیٹو سوچیں جو ہیں پازیٹیو سوچوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور یہ وہ 6 ہاتھیوں کی جو میں نے بات کی تھی، ایکچولی وہ 6 ڈبلیو ہیں، اور وہ 6 ڈبلیو وہ ہیں جو نو لائی سیلف جو ہے اصل علم تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ خوبصورت بڑی کوٹیشن آ رہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو میں شفٹ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے پازیٹیو رزلٹس میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، اس میں لیسن جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ وہ تھاٹ کو ڈسٹنی تک جانے کے لیے اپنا ایک ٹول باکس بنا لیں، اس کو ہم کہتے ہیں کوپنگ اسکل ٹول باکس۔ تو اس کو جب آپ بنا لیں گے ٹول باکس، پھر آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے کہ کس چیز کو آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کے سارے خوف دور ہو جائیں گے۔ پھر آپ اگر خوف پہ غور کرو تو یہ ایبریویشن ہے فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل۔ اس کا مطلب ہے جو ایویڈنس ہی فالس ہے وہ حقیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہی مطلب ہے کہ آپ کا فیئر جو ہے وہ لائر ہے، اور نو فیئر نو فیلیور۔ اگر آپ کا فیئر جو ہے وہ لائر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ کا کون استعمال کرتا ہے؟ اس لیے فیئر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ فیئر سے نہیں ڈریں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سلائڈ بتا رہی ہے کہ ٹول باکس تو اگر آپ نے بنا لیا لیکن آپ کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے کون سی چیز کہاں استعمال کرنی ہے،
تو اس کا ٹول باکس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ٹول باکس جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے اچھے آپ کے لیے اس کی طرف وضاحت ہے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ڈر کا کیسے دور ہوتا ہے. جیسے کہ چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ چلنا سیکھتا ہے بار بار گرتا ہے، بار بار چیز سے ڈرتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ لرننگ اسکل جو ہے اس کے بڑے کام آتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت جو ہے چیز جو آپ کو یہاں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ موک ایکسرسائزز جو ہیں اس کی پریکٹس کیا کریں. وہ میری برین جم ایکسرسائز پہ الگ پریزنٹیشن ہے، اس کو دیکھنا یا مجھ سے رابطہ کریں. آپ کی برین گرومنگ یا پرسنالٹی گرومنگ کروا دی جائے گی، یا آپ رجسٹرڈ ہو جائیں آپ کو مکمل کورس کروا دیا جائے گا. یہ آپ کے سامنے ایک سلائڈ آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویل بینگ ویب. کہ آپ نے اگر چیک کرنا اپنے آپ کو کہ آپ کتنے سیلف اسٹیمڈ ہیں یا کتنے سیلف ٹاک آپ کی کامیاب ہے، تو آپ یہ اگر یہاں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ اسیس کریں. 1 to 10 گریڈنگ کریں آپ کی. مثلاً آئی فیل سیف، میں کتنا سیف ہوں. آپ 1 to 10 اس کو رکھیں کہ کون سا آپ کیٹیگری اس کو رکھتے ہیں. 7 نمبر پہ رکھتے ہیں، 6 پہ رکھتے ہیں، 5 پہ رکھتے ہیں. کتنے آپ محسوس کرتے ہیں وہ لکھیں. آئی ایم ہیلدی، صحت کو اپ گریڈ کریں. آئی ایم اچیونگ، جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کس حد تک کر پا رہے ہیں. آئی ایم نرٹرڈ، میرا حوصلہ ہمت جو ہے وہ جوان ہے اور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں کر لوں گا، اس کو گریڈنگ کریں. آئی فیل ایکٹیو، میں موٹیویٹڈ ہوں، اس کو ایکٹیویٹ کریں. آئی فیل رسپیکٹ، مجھے اس چیز سے مل رہی ہے، میں سیلف اسٹیمڈ ہوں، دنیا میری قدر کر رہی ہے، اس کی گریڈنگ کریں. آئی ایم رسپانسیبل، اچھا جو ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ وار ہوں، جو برا اور اس کا ذمہ وار ہوں. رسپانسبلٹی لیول کیا اس کو گریڈ کریں. آئی فیل انکلوڈیڈ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، اس کو گریڈ کریں. اور جتنے یہ چیزیں 8 تقریباً چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے بعد جو آپ کا نیٹ اسکور آتا ہے اس کو 80 پہ ڈیوائڈ کریں. اگر آپ کا رزلٹ جو ہے گریٹر دین 50 ہے تو آپ جو ہے سیلف اسٹیم ہیں، سیلف ٹاک آپ کی کامیاب ہے. اگر لیس دین ہے تو آپ سیلف اسٹیم نہیں ہیں، آپ کی سیلف ٹاک کامیاب نہیں ہے. آپ اس پہ مزید پریکٹس کریں. کنکلوژن میں یہ ایک چیز فارمولہ بڑا زبردست نظر آ رہا ہے، وہ 3P فارمولہ ہے کہ آپ پریپریشن کریں گے. جب پیچھے میں نے بات کی ہے تو اس کی پریکٹس کریں تو آپ کی پرفیکشن ہو جائے گی سیلف اسٹیم میں بھی، اور سیلف ٹاک آپ کی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. ادروائز اگر آپ فیل ہو گئے آپ نے آپ کو پریپیئر کرنے میں، اس کا مطلب ہے آپ نے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے آپ کی ناکامی کے لیے. اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے ایکسکیوز نہیں چلتا. 2-3 شعر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ اس کی بڑی اچھی ڈپکشن ہے سیلف اسٹیم کی یا سیلف ٹاک کی. اس میں پہلا شعر ہے: خاکی بدن کا مرتبہ پہچان آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں. اگر بندہ اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. دوسرا شعر ہے: مانگنا کیسا تو خود مال کو مختار ہے، کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے خزانے کے لیے. تو خود کائنات کا بہت بڑا خزانہ ہے، دنیا میں کہاں خزانہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اور کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ میں ہوں گی تو پھر تیسرا شعر بڑا خوبصورت ہے: دیکھا تمہارا عکس جب اپنے وجود میں، جب میں نے یعنی جو میں چاہتا تھا، تمہارا سے مراد ہے جو میں اصل دیکھنا چاہتا تھا اپنے آپ کو، وہی جب میں نے شیشے میں دیکھا کہ میں وہی ہوں، تو پھر ایسا میں اپنے آپ کو اچھا لگا کہ بس مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا دربار ایک جیسا ہے. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں نے اس میں بہت کچھ کیا ہے، کہہ دیا ہے، موٹی موٹی باتیں کی ہیں. امید آپ کو پسند آئیں گی. مجھے آپ کے مشورے آ رہے کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.